السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے. میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والا نہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک یہی حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک ناقابل تبدیل حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر راکھ کر دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت آئے گی تو اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت آنے کا وقت ہوگا وہ آئے گا، وہ آ جائے گا. نہ تو اسے بادشاہ کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند والی عمارتیں اور دیواریں روک سکتے ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتے ہیں.
ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتے ہیں اور نہ ہی موسیٰ جیسے خلیل اللہ کو بخشتے ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ قوی اور طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو بھی موت آئے گی، خاص بھوس کے جھونپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے، ہر شخص کو موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں۔ مسند ابو علی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، پروردگار زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ بتا اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا اب بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور جبرائیل و میکائیل رہ گئے ہیں اور ایک میں ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں تو عرش بولے گا کہ پروردگار جبرائیل اور میکائیل بھی۔ اللہ پاک فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہوں سب مر جائے۔ تو جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا اے آقا جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف میں اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی اللہ رب العزت فرمائے گا میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں تیسری بار حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اللہ تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ملک الموت بتاؤ اب کون بچا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا اب صرف آپ رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ملک الموت اب تم بھی میرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جیسے عدل تھا ویسا ہی عبد رہے گا، اللہ جیسا عدل تھا ویسا ہی عبد رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو زمین و آسمان کتابوں کے طرح لپٹے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپٹے گا اور پھر 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب۔ پھر خود یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے
جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حکومت و سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے طاقت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنے حسن جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ پوشیدہ غلی سری ہڈیوں کے ڈھانچے میں پڑا رہے گا، سری ہڈیوں کے ڈھانچے کے صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوں گے۔ وہ انسان جو بہت بڑے بڑے بول بولتا تھا، وہ ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، وہ میرے کہتے نہ تھکتا تھا۔ وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کے سلطنت اور اس کا اقتدار نافانی ہے، قیامت کے دن اس پر حیبت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ بول سکے گا، فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا۔ اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، اور فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، اور کمزوروں پر مشک ستم ڈھانے والوں، اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپنے والوں، اور خدا کے زمین پر خدا کے بندوں کو تنگ کرنے والوں، اور خدا کے زمین پر او خدا کے بندوں کو تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ آج خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے، مگر اس اعلان کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا للہ واحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے۔ حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مبعوث الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس آج ہم دنیا کے دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، لیکن یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولے۔ موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں مجھے بھول جانے والوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوب کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد رکھتی ہوں، موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔